دعوت خطاب دوں گا محترم جناب مولانا حماد مدنی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے معنون اپنے بیان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ محترم جناب مولانا حماد مدنی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما استاذ العلماء والفقہاء حضرت ڈاکٹر عادل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیران پیر حکیم مظہر صاحب دامت برکاتہم، قائد محترم مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم۔ آج کا یہ عظیم الشان عظمت صحابہ کنونشن کانفرنس اجتماع، جس میں پاکستان کے تمام نمائندگان، ہمارے مسلک کے بریلوی مکتبہ فکر کے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے تمام علماء کرام، عوام حضرات، آج آپ نے دیکھا کہ یہ شہر صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے۔ اس شہر میں صحابہ کرام کی عظمت ناموس کے لیے ایک نہیں سینکڑوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ کوئی عالم، مدرسے کا محتمم، طالب علم محفوظ نہ رہا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، 10 محرم الحرام حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ ادا کیے گئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امیر معاویہ کون ہے، جس کے بارے میں رب کائنات سے سرور کونین احمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بھی۔ اے اللہ، امیر معاویہ کو ہدایت والا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ دوسری جگہ فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ یا رب، اس کو کتابت کا فن، حساب کا فن اللہ اس کو نصیب فرما۔ میں آج یہ پوچھتا ہوں، بتاؤ، جس کے لیے دعا مانگنے والا نبی ہو، جس کے لیے دعا مانگنے والا، آنسو بہانے والا نبی ہو، دعا رب سے مانگی جائے، جس کے لیے مانگی جائے وہ امیر معاویہ ہو، کیا اس کے بارے میں لان تان کرنا جائز ہے؟ جائز ہے؟ شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ۔ آج کے بعد تمام مساجد کے ائمہ یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے ہر جمعے میں کاتب الوحی والقرآن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے گا۔ وآخر دعوان الحمدللہ۔